شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں دینی باتیں پر۔ دوستو، شہاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وہ واگھا بارڈر کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئے، لیکن اس وقت کیا منظر تھا جب وہ واگھا بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے، یہ میں آج آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جب شہاب بھائی نے واگھا بارڈر پر موجود پاکستانی عورتوں کو دیکھا تو ان کا کیا ری ایکشن تھا۔ میں ایسے حقائق بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور شہاب بھائی کو پاکستان میں اسی لیے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام کی پرانی روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مسلمان دور دراز ملکوں بلکہ براعظموں سے پیدل حج پر جایا کرتے تھے، جیسے ہی واگھا بارڈر پر پہنچا، آج میں نے وہاں معمول سے زیادہ ہجوم دیکھا۔ لوگ بے تابی سے شہاب بھائی کا انتظار کر رہے تھے، ان سے ملنے کو، ان سے بات کرنے کو بے تاب تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ سے پہر کے بعد ہی بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا یہ ٹھنڈی ہوائیں بھی شہاب بھائی کے استقبال کے لیے چل رہی ہوں۔ میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ شہاب بھائی کے آنے پر وہ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت پرجوش ہیں، وہ شہاب بھائی کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں اور انہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان قریب سے کیسا دکھتا ہے جسے اللہ نے اپنے نیک کام کے لیے چن لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں شہاب بھائی سے اس لیے عقیدت ہے کہ وہ اسلامی روایت کو تازہ کر رہے ہیں، پیدل حج پر جا کر اس وقت کی یاد دلا رہے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا دور تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص پیدل حج پر جا رہا ہے، وہ بھی ایسے دور میں جب لوگوں سے نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، اور وہ کس قدر بہادر اور نیک انسان ہے جو باقی سب کاموں کو ایک طرف رکھ کر پچھلے 4 مہینوں سے پیدل چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے تاکہ حج کر سکے۔ لوگوں سے سوال جواب کے بعد میں پریڈ دیکھنے آگے بڑھ گیا۔ اتنا روح پرور منظر تھا وہ جب چاروں جانب سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجود بارڈر کا گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ پریڈ شروع ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے وطن سے محبت کا شدید احساس ہوا تھا اور ساتھ ہی میرا دل جذبہ ایمان سے بھر گیا۔ اور ناظرین، پھر وہ منظر آیا جسے دیکھنے کو لوگ بے تاب تھے۔ شہاب بھائی انڈیا کی جانب سے چلتے پاکستان کی جانب آ رہے تھے۔ وہاں کی فوج انہیں رخصت کر رہی تھی اور ادھر پاکستانی فوج ان کے استقبال کے لیے باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی شہاب بھائی نے گیٹ پار کر کے پاکستانی سرزمین پر قدم رکھا، چاروں جانب سے تکبیر کی آواز گونج اٹھی، اور پھر وہ ایسا روح پرور منظر دیکھنے کو ملا کہ سب دنگ رہ گئے۔ شہاب بھائی نے پاکستانی سرزمین پر سجدہ کیا تھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی۔ فوجیوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا کر استقبال کیا۔ لوگ حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں پھولوں کا ہار پہنایا گیا تھا اور وہ فوج کے ہمراہ چلتے ایک لمبے راستے سے پاکستان کی سرزمین کو عبور کرنے لگے۔ چاروں جانب شور تھا، ہر کوئی شہاب بھائی کی آوازیں لگا رہا تھا۔ شہاب بھائی کے ساتھی اور پولیس والے کی ٹیم پہلے ہی تیار تھی، جو اب سے ہر وقت ان کے ساتھ رہنے والی تھی۔ شہاب بھائی تھوڑا آگے آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ پاکستان تو آپ کا ملک نہیں، آپ نے اس سرزمین پر سجدہ کیوں کیا؟
اس پر شہاب بھائی نے جواب دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور میں نے یہاں سجدہ اس لیے کیا کہ آزاد اسلامی ملک میں سجدے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو سرور ہے، وہ شاید اور کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کی اس بات پر لوگوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ واگھا بارڈر سے باہر نکلتے ہی شہاب بھائی کے کھانے کا انتظام تھا، لیکن ابھی انہیں بارڈر پر ہی بہت ٹائم لگنے والا تھا۔ لوگ امٹ امٹ کر ان کی جانب بڑھ رہے تھے اور ان پر پھول پھینک رہے تھے، ان کی تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے، اور شہاب بھائی ہاتھ ہلا کر سب کی محبتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شہاب بھائی بھی ان علماء کی عزت کرتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے۔ شہاب بھائی نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں بھیڑ اتنی ہی تھی جتنی کہ انڈیا میں تھی۔ یہاں پر بھی عورتوں کے لباس ایسے ہی تھے، مکمل پردہ تو 100 میں سے کسی ایک عورت نے کر رکھا تھا، باقی سب تو جیسے نمائش کے لیے آئی تھیں۔ شہاب بھائی کو یہ بات گراں گزری تھی۔ وہ مزید آگے آئے تو وہاں پر ایک سیاستدان بینڈ باجے اور ڈول والوں کو لے کر کھڑا تھا۔ شہاب بھائی کو دیکھتے ہی انہوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ سب لوگ بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ شہاب بھائی ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے رکنے پر لوگ بھی چوکنا ہو گئے کہ اب شہاب بھائی کیا کرنے والے تھے یا کہنے والے تھے۔ وہ سیاستدان آگے بڑھ کر شہاب بھائی سے ملا اور کہا کہ آپ کا پاکستان میں سواگت ہے۔ اس پر شہاب بھائی نے کہا، معذرت، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ لوگ یہ ڈول اور بینڈ باجا بجانا بند کر دیں۔ ان کی بات پر سب نے حیرت سے شہاب بھائی کو دیکھا۔ سیاستدان نے کہا، کیوں بھائی، کچھ برا لگا آپ کو؟ ہم نے تو یہ آپ کا استقبال کے لیے کیا ہے۔ شہاب بھائی نے نرمی سے جواب دیا کہ میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں مقدس فریضے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں حج پر جا رہا ہوں، اور یہ ایسا سفر ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بے شک میں یہ سفر پیدل طے کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے آداب نہیں بھولا۔ اسلام میں تو ڈھول بینڈ باجا بجانے کی اجازت شادیوں پر بھی نہیں ہے، اور حج تو پھر مقدس فریضہ ہے۔ ان کی بات سنتے ہی سیاستدان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ انہوں نے شہاب بھائی سے معذرت کی اور بینڈ باجا بجانے والوں کو واپس بھیج دیا۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے، شہاب بھائی کی بات کا ان کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا، اور سب نے طے کیا تھا کہ آج کے بعد وہ اسلامی رسومات کے مطابق نکاح کریں گے، اور سیاستدان نے بھی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ شہاب ایک سچا انسان ہے۔ وہ محض لوگوں کی توجہ کے لیے پیدل حج پر نہیں جا رہا ہے، بلکہ پورے دل اور ایمان کے ساتھ جا رہا ہے۔ شہاب بھائی وہاں سے چل کر مزید آگے آئے تو وہاں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ یہ ہجوم ایک دائرے کی شکل میں تھا۔ ایک معزز آدمی آگے بڑھا اور اس نے شہاب بھائی سے کہا کہ آپ واگھا بارڈر پر ہیں اور آپ نے پہلی بار پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے ہیں، اور آپ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور آپ پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شہاب بھائی نے غور سے آدمی کی باتیں سنی اور پھر کہا کہ میں جو کہوں گا بالکل سچ کہوں گا۔ مجھے پاکستان آ کر بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی پاک زمین پر آ گیا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اس پاک زمین پر اور یہاں کے لوگوں پر مغربت کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ میں نے یہاں عورتوں کو بے پردہ دیکھا ہے، وہ ایسے آئی ہیں جیسے خود کی نمائش کر رہی ہوں، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں عورتوں سے فرمایا کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے پردے کا حکم فرمایا، لیکن یہاں پر عورتیں، لڑکیاں اور بچیاں نہ صرف بے پردہ آئی ہیں بلکہ ایسا لباس پہن رکھا ہے جو ایک مسلمان عورت کو بالکل زیب نہیں دیتا۔
بس اس بات نے نہ صرف مجھے مایوس کیا ہے بلکہ مجھے دکھ بھی ہوا ہے۔ شہاب بھائی کی باتیں سن کر وہاں موجود عورتوں کے سر جھک گئے۔ جنہوں نے دوپٹے گلے میں ڈالے تھے انہوں نے فوراً سر پر لے لیا۔ شہاب بھائی کی یہ باتیں ریکارڈ ہو چکی تھیں اور تھوڑی دیر بعد یہ چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کچھ آزاد خیال عورتوں نے شہاب بھائی کی باتوں پر برا ریئیکٹ کیا تھا۔ ان کے مطابق شہاب کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا، اور تو اور انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عورت کے لباس پر اس طرح سے بات کریں، اور شہاب بھائی کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے جو محسوس کیا وہ بول دیا، اور ان کی باتوں سے بہت سی لڑکیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ اپنے لباس کا خیال رکھیں گی۔ شہاب بھائی وہاں سے آگے بڑھے اور جیسے ہی عمارت سے باہر نکلے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس بہت سے لڑکے، بچے اور جوان ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے کسی اسکول کی اسمبلی میں ہوں۔ شہاب بھائی کے آنے پر انہوں نے نہ کوئی شور مچایا اور نہ نعرے لگائے، بلکہ اونچی آواز میں سلام کیا تھا۔ شہاب بھائی دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ مدرسے کے بچے تھے۔ ایک قاری صاحب بچوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ شہاب بھائی مدرسوں کا بہت احترام کرتے تھے اور وہاں پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے عالموں سے انہیں بہت رغبت تھی۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر اس قاری استاد کو گلے لگایا۔ بچے انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ وہ لگاتار شہاب بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ بچے ویل چیئر پر تھے جو چل نہیں سکتے تھے۔ یہ اسپیشل بچے تھے۔ کچھ بچے بول نہیں سکتے تھے۔ وہ اشاروں میں شہاب بھائی کو سلام پیش کر رہے تھے، اور کچھ بچے نابینا تھے لیکن پھر بھی وہ شہاب بھائی کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر ایسے بچوں کو گلے لگایا اور انہیں گود میں اٹھایا کہ وہ اپنی کمی کے باوجود دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ شہاب بھائی کتنی دیر وہاں ایک بچے سے بات کرتے رہے۔ جو بچے نابینا تھے وہ شہاب بھائی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ رہے تھے۔ چاروں جانب سے شہاب بھائی اور بچوں کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ شہاب بھائی کچھ ہی دیر میں فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں لاہور میں پہلا قیام کہاں کرنا تھا۔ شہاب بھائی کے انتظار میں ایک عوام کھڑی تھی۔ بڑے بڑے سیاستدان اور یہاں تک کہ فوج بھی چاہتی تھی کہ شہاب بھائی ان کے پاس قیام کریں، لیکن شہاب بھائی فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے سب سے معذرت کی اور کہا کہ لاہور میں پہلا قیام ایک مدرسے میں کروں گا جس کے بچے یہاں تک کہ نابینا بچے میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ شہاب بھائی اس بات سے بھی خوش تھے کہ مدرسے کے بچوں نے نہ شور کیا تھا اور نہ کوئی بات کی تھی۔ شہاب بھائی کے اس فیصلے پر بے تحاشا خوش ہوئے تھے اور پھر شہاب بھائی ان کے ساتھ مدرسے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے اس سفر کو بآسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ مسلمان ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔